ہاں بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منافقین کے نام بتا دیے تھے، پھر وہ غیب نہیں رہا۔ جو چیز بتا دی جائے، جو چیز مشاہدے میں آ جائے، وہ غیب نہیں ہوتی۔ غیب وہ چیز جو حواس خمسہ سے دور ہو، نہ اس کا تعلق دیکھنے سے ہو، نہ اس کا تعلق سننے سے ہو، نہ اس کا تعلق چھونے سے ہو، نہ اس کا تعلق سونگھنے سے ہو، یعنی حواس خمسہ سے دور ہو۔ اگر سونگھ کر آپ نے کسی چیز کو معلوم کر لیا، یا سن کر کسی چیز کو معلوم کر لیا، یا دیکھ کر کسی چیز کو معلوم کر لیا، وہ غیب نہیں ہے۔ غیب وہ جو حواس خمسہ سے دور ہو اور آپ کو اس کا علم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فلاں 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 منافق ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے کچھ نام صحابہ کو بتائے، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول، لیکن سارے منافقین کی لسٹ آپ نے صحابہ کو نہیں دی، صرف حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ انہیں وہ فہرست دی تھی آپ نے اللہ کے بتانے پر۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے رازدان صحابی، صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رازدان صحابی، ان کا شرف ہے، یہ بات ان کے مناقب میں ہے کہ اللہ کے نبی کے رازدان۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حذیفہ بن یمان کو بلایا اور کہا کہ تمہیں نبی علیہ السلام نے منافقین کی لسٹ دی ہے، فہرست دی ہے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا کہ آپ امیر المومنین ہیں، ہمارے خلیفہ ہیں، اور آپ کی سمع اطاعت ہم پر فرض ہے، مگر وہ تو نبی علیہ السلام کا راز ہے، وہ راز میں کیسے افشا کر سکتا ہوں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، نہ بتاؤ، اتنی خبر دے دو مجھے کہ اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ کتنا خوف کہ صحابہ کا تقوی